دین کی آواز دب نہیں سکتی. کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے. کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے. تو یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا؟ ارے نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے. نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے. یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا؟ نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے. آئیے بآواز بلند نعرے درود اور نعرہ حیدری کے ساتھ اپنے ہر دل عزیز شاعر، اپنے محبوب شاعر جناب بیتاب ہلوری صاحب کا استقبال فرمائیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب بیتاب ہلوری صاحب سے کو تشریف لائیں، بارگاہ جناب علی اکبر میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. نعرہ حیدری! یقین جانیے رجب گزر چکا، شعبان بھی تمام ہے، لیکن جتنی عقیدت کے ساتھ آپ لوگ شعر سن رہے ہیں، یا تو وہ کراچی میں سنا جاتا ہے یا حیدرآباد دکن میں سنا جاتا ہے، بہت ہی. اور ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں جیسا یہاں سنا جا رہا ہے. اس لیے میری ہمت ہوئی کہ ایک وہ قطع جو علی اکبر علیہ السلام کی شان میں ہے، جو میں نے بچا کے رکھا کہ اگر لوگ اسے سمجھیں گے نہیں تو بہت تکلیف ہوگی. پہلے ایک قطع پڑھ دوں اپنے رنگ والا، اس کے بعد وہ قطع. سماعت فرمائیں. سرور کا نور عین ہے، زینب کا چین ہے. سرور کا نور عین ہے، زینب کا چین ہے، اس واسطے زلیخا بہت دن سے فین ہے. سرور کا نور عین ہے، زینب کا چین ہے، اس واسطے زلیخا بہت دن سے فین ہے. اور 18 سال والے تیرے حسن پر سلام. 18 سال والے تیرے حسن پر سلام. 1400 سال بعد بھی تو ینگ مین ہے. 18 سال والے تیرے حسن پر سلام. 18 سال والے تیرے حسن پر سلام. 1400 سال بعد بھی تو ینگ مین ہے. لیکن وہ قطع جو میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھا کہ میرے مرنے کے بعد چھپے گا تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے علاوہ ان کی شاعری بہت اچھی تھی. یہ دیکھیے کتاب چھپی ہوئی ہے. چھپنے کے لیے جو میں نے رکھے 4 مصرے. کربلا آپ لوگ گئے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ کون کہاں پر دفن ہے، کہاں پر کس کی قبر ہے. اب یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں. خدا کی قسم جب یہ مصرع میں نے کہا تو اپنے اوپر مجھے فخر ہوا. اور میں سنجیدہ شعر نہیں پڑھتا، اس لیے کہ جب تک کوئی نئی بات نہ ہو، کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ میں نے یہ کہا تھا، یہ سن کے انہوں نے کہہ دیا، یہ بات نہ ہو اس میں. اس لیے میں اس طرح کے قطعات جب کہتا ہوں، یہ یوسف حسین کے جلووں کی شان ہے. یہ یوسف حسین کے جلووں کی شان ہے، جو دین حق جوان نہیں نوجوان ہے. یہ یوسف حسین کے جو زیارت کر چکا ہے وہ یہ شعر بہت اچھی طرح سمجھے گا. جو یہ یوسف حسین کے جلووں کی شان ہے، جو دین حق جوان نہیں نوجوان ہے. سرور کے پائتی علی اکبر کی ہے لہر. سرور کے پائتی علی اکبر کی ہے لہر. ہے جس جگہ نماز وہیں پر اذان ہے. سرور کے پائتی علی اکبر
شان ہے، جو دین حق جوان نہیں نوجوان ہے، سرور کے پائتی علی اکبر کی ہے لہر، ہے جس جگہ نماز وہیں پر اذان ہے۔ سرور کے پائتی علی اکبر کی ہے لہر، ہے جس جگہ نماز وہیں پر اذان ہے۔ اب یہاں سے چونکہ یہ جشن قائم کا سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے کچھ قطار اس طرف سے سماعت فرمائیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک سنجیدہ قطع ہے، اسی سنجیدہ قطع کے ساتھ وہ بھی پڑھ دوں، سماعت فرمائیے۔ آپ نے ذاکرین سے، شعراء سے غیبت کے بارے میں سنا ہوگا، میں بھی ایک نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ جس نے اب بھی قائم دین کی سرکار رکھی ہے، وہ جس نے اب بھی قائم دین کی سرکار رکھی ہے، اسی کی مٹھیوں میں وقت کی رفتار رکھی ہے۔ وہ جس نے اب بھی قائم دین کی سرکار رکھی ہے، اسی کی مٹھیوں میں وقت کی رفتار رکھی ہے۔ اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو حجاب غیب میں عباس کی تلوار رکھی ہے۔ اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو۔ اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو حجاب غیب میں عباس کی تلوار رکھی ہے۔ حجاب غیب میں عباس کی تلوار رکھی ہے۔ اب سنیے، 13 رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا، 13 رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا، راہوں میں ان کی پھول نہیں دل بچھاؤں گا۔ 13 رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا، راہوں میں ان کی پھول نہیں دل بچھاؤں گا۔ اور ہوگا ظہور حضرت حجت کا جس گھڑی، قدموں کو ان کے چوم کے فوٹو کھنچاؤں گا۔ ہوگا ظہور حضرت حجت کا جس گھڑی، قدموں کو ان کے چوم کے فوٹو کھنچاؤں گا۔ ہوگا ظہور حضرت حجت کا جس گھڑی، قدموں کو ان کے چوم کے فوٹو کھنچاؤں گا۔ اب سنیے صاحب، چراغ مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں، چراغ مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں، ہم آفتاب سے نظریں ملائے بیٹھے ہیں۔ چراغ مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں، ہم آفتاب سے آنکھیں ملائے بیٹھے ہیں۔ امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے؟ امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونا لگائے بیٹھے ہیں؟ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونا لگائے بیٹھے ہیں؟
دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا، کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا۔ دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا، کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا۔ بچے کہیں گے پاپا پاپا، بچے کہیں گے پاپا پاپا، یہ تو کوئی سرکس ہے۔ بچے کہیں گے پاپا پاپا، یہ تو کوئی سرکس ہے، باغ فدق کا غاصب جب الٹا لٹکایا جائے۔ بچے کہیں گے پاپا پاپا، یہ تو کوئی سرکس ہے، باغ فدق کا غاصب جب الٹا لٹکایا جائے گا۔ باغ فدق کا غاصب جب الٹا لٹکایا جائے گا اور جشن قائم ساری دنیا میں منایا جائے گا۔ جشن قائم ساری دنیا میں منایا جائے گا۔ کون ہے کعبے کا کعبہ یہ بتایا جائے گا۔ کون ہے کعبے کا کعبہ یہ بتایا جائے گا۔ اور جو بناتے پھر رہے ہیں بغض حیدر کے محل، ان کے ارمانوں پہ بلڈوزر چلایا ہے۔ جو بناتے پھر رہے ہیں بغض حیدر کے محل، ان کے ارمانوں پہ بلڈوزر چلایا جائے گا۔ اور پاپا پاپا والے دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا، کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا۔ بچے کہیں گے پاپا پاپا، یہ تو کوئی سرکس ہے، باغ فدق کا غاصب جب الٹا لٹکایا جائے گا۔ بچے کہیں گے یہ تو اچھا 4 مصرے میں نے اور کہے ہیں جو بریلی سے لے کر دیوبند تک ہی ہیں، وہ چاروں مصرے سماعت فرمائیں۔ نہیں بہت اچھی چیز ہے۔ جو میرے لب پہ ذکر شہ ذوالجلال ہے، جو میرے لب پہ ذکر شہ ذوالجلال ہے، چہرہ منافقین کا غصے سے لال ہے۔ جو میرے لب پہ ذکر شہ ذوالجلال ہے، چہرہ منافقین کا غصے سے لال ہے، اور ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری، ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری، جن کے فقیہ کہتے ہیں کوا حلال ہے۔ ان کی سمجھ میں آئے گی کیا ان کی سمجھ میں
چہرہ منافقین کا غصے سے لال ہے، اور ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری، جن کے فقیہ کہتے ہیں کوا حلال، جن کے فقیہ کہتے ہیں کوا حلال ہے۔ اور ایک قطع میں سوچتا ہوں پڑھ دیا کروں۔ اس وقت کچھ علماء کرام مائک پہ اٹھ کے اصلاح کرنے لگتے ہیں، حالانکہ 30 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اس طرح کے۔ دیکھیے یہ 4 مصرے، مظلوم کربلا کی اطاعت کو چھوڑ کر، مظلوم کربلا کی اطاعت کو چھوڑ کر، زحمت پسند مت کرو رحمت کو چھوڑ کر۔ جو لوگ اردو جانتے ہیں صرف نقطہ ہٹایا ہے۔ مظلوم کربلا کی اطاعت کو چھوڑ کر، زحمت پسند مت کرو رحمت کو چھوڑ کر، اور دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا، دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا، فرش عزا پہ آؤ سیاست کو چھوڑ کر، دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا۔ مظلوم کربلا کی اطاعت کو چھوڑ کر، زحمت پسند مت کرو رحمت کو چھوڑ کر، دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا، فرش عزا پہ آؤ سیاست کو چھوڑ کر، دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا، فرش عزا پہ آؤ سیاست کو چھوڑ کر۔ اور یہ دیکھیے اگر کوئی فرمائش نہیں کرتا ہے تب بھی میں اسے پڑھتا ہوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے ہر جگہ کہہ دیا کہ صاحب کھڑے ہوئے، ایک کلام پڑھا داد نہیں ملی، 2 کلام پڑھا، تیسرے پہ سوچا کہ داد نہیں مل رہی، تو انہوں نے کہا کہ نوجوانوں نے فرمائش کی ہے۔ ہم نے کہا نام بتا دیجئے تاکہ بعد میں مجمع اسے سمجھ لے۔ کون فرمائش کرتا ہے اس کا نام بتا دینا چاہیے، اس لیے فرمائش اگر اچھی نہ ہو تو کس سے بدلہ لے سامعین، یہ بتائیے۔ اب یہ دیکھیے میں اپنی فرمائش پڑھنے جا رہا ہوں، اور ہمارے بڑے بھائی یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل، یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل، پلیز کہیے کہ ٹیوشن تمہیں پڑھا دوں گا۔ یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل، پلیز کہیے کہ ٹیوشن تمہیں پڑھا دوں گا، میں فیس دے نہیں سکتا تو کیا ہوا استاد، رسول زادوں کا جھولا ہی میں جھلا دوں گا۔ یہ باب علم سے یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل، پلیز کہیے کہ ٹیوشن تمہیں پڑھا دوں گا، پلیز کہیے کہ ٹیوشن تمہیں پڑھا دوں گا، میں فیس دے نہیں سکتا تو کیا ہوا استاد، رسول زادوں کا جھولا ہی میں جھلا دوں گا۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے، ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا، اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے،
اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا؟ مفسرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے، انہوں نے طرز طبقہ بدل دیا، اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا؟ اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا؟ اور چونکہ ہمارے بھائی گوہر سلطان پوری صاحب کو بھی پڑھنا ہے، یہ خیال مجھے بھی رکھنا ہے، اس نہیں میں بالکل بھرپور خیال رکھ رہا ہوں، صرف 10-12 شعر اور پڑھوں گا۔ میرا ایک کلام ہے، اس کا مطلب میں نے چینج کیا ہے اور ایک شعر میں نے بڑھایا ہے، میں سوچتا ہوں وہ مطلب اور وہ شعر یہاں پہلے پڑھ دوں۔ دیکھیے حدیث رسول ہے، اب مجھے کم علم ہے اس لیے بات وہی کہوں گا لیکن اپنے لفظوں میں کہوں گا، جو بڑے بڑے مفسرین ہیں وہ سخت لفظوں میں تو لوگ ڈکشنری دیکھ کے اس کو سمجھتے ہیں، لیکن میں نے وہی چیز اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، حدیث رسول ہے وہ، سماعت فرمائیں۔ ابو تراب کی انہوں نے ذکر کہا ہے، میں نے یہاں مدحت شعری ضرورت کے حساب سے، ابو تراب کی مدحت سے جن کو ٹینشن ہے اور جو دوسرا مصرع لگایا ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی شاعر اتنا سیدھا مصرع نہیں لگا سکتا جو دوسرا مصرع لگایا ہے، میرے علاوہ کوئی بھی اتنا سیدھا اور سٹیک مصرع نہیں لگا سکتا۔ مولا علی کہہ سکتے تھے، حیدر کہہ سکتے تھے، لیکن ابو تراب کیوں کہا؟ اس کی وجہ ہے، سماعت فرمائیں۔ ابو تراب کی مدحت سے جن کو ٹینشن ہے، ضرور ان کی مدر کا کہیں کنیکشن ہے۔ ابو تراب کی ابو تراب کی مدحت سے جن کو ٹینشن ہے، ضرور ان کی مدر کا کہیں کنیکشن ہے، اور ہماری روح کو ملتی ہے تازگی سے۔ ہمارے نایاب بلیاوی صاحب سائنٹیفک شاعر ہیں، میں نے بھی ایک میڈیکل سائنس، ہماری روح کو ملتی ہے تازگی سے، غم حسین نہیں ہے یہ آکسیجن ہے۔ ہماری روح کو ملتی ہے تازگی سے، غم حسین نہیں ہے یہ آکسیجن
مرے جو منکر ماتم تو یہ ملک بولے، مرے جو منکر ماتم تو یہ ملک بولے، چلو تمہارا جہنم میں ایڈمیشن ہے۔ تو یہ ملک بولے، چلو تمہارا جہنم میں ایڈمیشن ہے۔ اور جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا انہی کی ذات سے اسلام میں کرپشن ہے۔ جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا انہی کی ذات سے اسلام میں کرپشن ہے۔ اور جناب شیخ تمہیں خلد مل نہیں سکتی، جناب شیخ تمہیں خلد مل نہیں سکتی، تمہارے نام پر زہرا کو آبجیکشن ہے۔ جناب شیخ تمہیں خلد مل نہیں سکتی۔ جناب شیخ تمہیں خلد مل نہیں سکتی، تمہارے نام پر زہرا کو آبجیکشن ہے۔ اور ایک یہ کما زنی، زنجیر زنی، جن کے مرجع منع کرتے ہیں ان پہ وہ عمل کریں، جن کے نہیں روکتے ہیں ان پہ وہ عمل کریں، کوئی ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چونکہ آغائے وحید خراسانی دام ظلہ کی تقلید میں ہوں، اس لیے انہوں نے منع نہیں کیا ہے، اس لیے میں اس طرح کے شعر کہتا ہوں کہ نہا کے خون میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں، نہا کے خون میں، نہا کے خون میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں ہمارا کرب و بلا سے بلڈ ریلیشن ہے۔ نہا کے خون میں، نہا کے خون میں، نہا کے خون میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں ہمارا کرب و بلا سے بلڈ ریلیشن ہے، ہمارا کرب و بلا سے بلڈ ریلیشن ہے۔ اور اس وقت جب میں نے شعر کہا تھا تو جو پوری دنیا کا سب سے بڑا کھیل ہوتا ہے، نام نہیں لوں گا ورنہ مزہ نہیں آئے گا، وہ چل رہا تھا، تو ایک شعر میں نے اس کے حوالے سے کہہ دیے کہ بھائی کچھ لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کسی لائق نہیں تھے، لیکن اگر یہاں ہوتے تو اسلام کا بہت نام ہو گیا ہوتا۔ سماعت فرمائیں، بلاؤ بلاؤ جنگ احد سے فرار لوگوں کو، بلاؤ جنگ احد سے فرار لوگوں کو کہ بھاگنے کا اولمپک میں کمپٹیشن ہے۔ بلاؤ جنگ احد سے فرار لوگوں کو کہ بھاگنے کا اولمپک میں کمپٹیشن ہے، کہ بھاگنے کا اولمپک میں کمپٹیشن ہے۔ اب فدق کو چر گئے، سیدھے سادے شعر پڑھنے کا عادی ہوں، فدق کو کون سا
کہتے ہیں کہ سید انصاری یہ چار اس کے بعد پڑھو. آج کے بعد فدق کو چڑھ گئے پھر بھی درست ہے لیور. فدق کو چڑھ گئے پھر بھی درست ہے لیور. خدایا کتنا کرارا یہ ڈائجیشن ہے. فدق کو چڑھ گئے پھر بھی درست ہے لیور. خدایا کتنا کرارا یہ ڈائجیشن ہے. اور ایک شعر جو میں نے اس میں بڑھایا ہے, مطلع نیا کہا تھا, اور یہ شعر جو میں نے بڑھایا ہے کہاں گیا؟ ہاں یہ شعر لوگ روکتے ہیں کہ یہ نہ کریے, یہ نہ کہ لعنت نہ بھیجیے, یہ, لیکن بھیا یہ ہم نے شروع ہی نہیں کیا ہے. سماعت فرمائیں کہ علی پہ لعنتیں کرواتا تھا یزید کا باپ. ساری تاریخوں میں موجود ہے, کسی بھی مسلک کی ہو. علی پہ لعنتیں کرواتا تھا یزید کا باپ. تبرہ اصل میں ایکشن نہیں ری ایکشن ہے. علی پہ لعنتیں کرواتا تھا یزید کا باپ. علی پر لعنتیں کرواتا تھا یزید کا باپ. تبرہ اصل میں ایکشن نہیں ری ایکشن ہے. تبرہ اصل میں ایکشن نہیں ری ایکشن ہے. اور اندھیرے بھاگ رہے ہیں لہے سے یہ کہہ کر. اندھیرے بھاگ رہے ہیں لہے سے یہ کہہ کر. نشان ماتم شہ ہے کہ ہائیلوجن ہے. اندھیرے بھاگ رہے ہیں لہے سے یہ کہہ کر. نشان ماتم شہ ہے کہ ہائیلوجن ہے. اور جو شعر تم نے سنائے ہیں ڈاکٹر بیتاب, جو شعر تم نے سنائے ہیں ڈاکٹر بیتاب, وہ کچھ سنے ہوئے شعروں کا آپریشن ہے. اچھا, ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا. ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا. حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا. اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے. یہ کس نے اسپتال میں بچہ اب آخر میں فرمائش انہوں نے کی ہے. اس وقت بہت چل رہا تھا کہ سید غیر سید, یہ وہ, سفید امامہ کالا امامہ چل رہا تھا سب. تو اس میں میں نے یہ 4 مصرے کہہ دیے تھے اسی دوران کہ 2 کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے. 2 کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے. 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے. 2 کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے. 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے. اور در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو. در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو. وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے. ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے. 2 کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے. 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے.
درے عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے۔